بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اور صاحب کتنا گھبرا گئے ہیں اور حکومت کس قدر ڈر گئی ہے، تنقید سے ڈر گئی ہے، آزادی اظہار سے ڈر گئی ہے، لوگوں کی سچائی سے ڈر گئی ہے۔ اب آزادی اظہار کو دبانے کے لیے الیکٹرانک کرائم آرڈیننس لایا جا رہا ہے۔ یہ آج حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اس آرڈیننس کے تحت کسی کو بھی 5 سال سزا دی جا سکے گی، یا اس سے زیادہ یا کم دی جا سکے گی۔ فیصلہ 6 ماہ کے اندر ہوگا، اور جرم یہ ہوگا کہ آپ نے قومی اداروں پر تنقید کی ہے۔ قومی اداروں کی پروٹیکشن یعنی فوج، عدلیہ اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے اوپر کرٹیسزم کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تمام ادارے ماشاءاللہ اپ ٹو مارک ہیں، میرٹ پر، ان پر بالکل کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ ہم بھی نہیں کر رہے تنقید، اور تنقید کرنے والے ادارے تو وہ ہیں جو کہ رپورٹس دیتے ہیں کہ کرپشن بڑھ گئی ہے اور کن اداروں میں کرپشن۔ ہر سال رپورٹ آتی ہے اور اداروں کے نام ہوتے ہیں کہ فلاں ادارے میں کرپشن بڑھ گئی۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا اس بات کو بیان کرنا بھی توہین کے زمرے میں آئے گا یا جرم کے زمرے میں آئے گا، یعنی قابل تعزیر ہوگا؟ اگر اداروں پر بات نہیں کریں گے تو پھر کس پر کریں گے؟ خان صاحب خود اداروں پر بات کرتے رہے ہیں، ساری تحریک انصاف بات کرتی رہی کہ پی آئی اے ڈوب گیا، فلانا ڈوب گیا، فلانا ادارہ یوں۔ آج کل عدلیہ پر بھی خان صاحب بات کر رہے ہیں جی کہ عدلیہ نے چوروں کو یعنی پکڑنے کے لیے جو قوانین ہیں وہ اچھے نہیں بنا رکھے، اور عدلیہ کو چاہیے کہ وہ یہ مقدمات تیزی سے نپٹائیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ عدلیہ پر تنقید ہے؟ پچھلے دنوں خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ نواز شریف باہر جائے، لیکن عدلیہ کے فیصلے کی وجہ سے یعنی عدلیہ نے کہا باہر بھیج دو تو میں نے بھیج دیا۔ حالانکہ بات سچ نہیں تھی، اور بھیجنے والے کوئی اور لوگ تھے اور ان کو بھیجنا پڑا جو بھی تھا۔ ابھی آج کل وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے چھوڑ کر غلطی کی، یعنی میں نے بھیجا۔ تو اب وہ خود جس طرح کی یعنی عدلیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور پھر تمام اداروں کے اوپر، تو کیا وہ تنقید کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ اور یہ کیا صرف اپنے مخالفین کی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال ہوگا؟ اب یہ آرٹیکل کا جو یعنی آئین کا آرٹیکل 8 ہے اس کے بالکل متصادم ہے، اور پیکا ایکٹ 2016 اس کے یعنی اس سمیت تمام غیر آئینی قوانین، اس سے پہلے جو یعنی پیکا ایکٹ بھی قانون بنایا گیا، اب یہ ایک اور قانون آ گیا اس کے تحت، یعنی کوئی بات کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یعنی اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس میڈیا کے بلبوتے پر خان صاحب اس حکومت میں آئے، اور اس بات کا خان صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کو زیادہ آواز تھی اور ان کو زیادہ سنا گیا، اور انہوں نے زیادہ سوشل میڈیا کا بہتر استعمال کیا۔ کس کام کے لیے استعمال کیا تھا؟ یعنی نواز شریف کو بیشنگ کرنے کے لیے، ان کی حکومت پہ تنقید کرنے کے لیے، اور آج وہی تنقید جب ان کی حکومت پر ہو رہی ہے تو وہ قوانین لا رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ محسن بیگ صاحب کی گرفتاری سے پہلے 2 اور اہم صحافیوں کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ان 2 اہم صحافیوں کو گرفتار کرنے سے پہلے ان اداروں نے اطلاع دے دی کہ آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اپنا بندوبست کر لیں، اپنا بچاؤ کر لیں۔ تو خان صاحب نے جن 2 صحافیوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ پھر گرفتار نہیں ہو سکے، لیکن کیوں نہیں ہو سکے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ لیکن جب انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ وہ 2 صحافی تھے جو ماضی میں ان کے بڑے قریب رہے ہیں۔ خان صاحب کے قریب جتنے بھی صحافی رہے ہیں، جتنے میڈیا کے لوگ رہے ہیں، تو میڈیا کے حوالے سے اس حکومت کا رویہ پہلے دن سے نامناسب ہے، اور یہ بات خان صاحب کو آج تک سمجھ نہیں آئی، یا خان صاحب سمجھنا نہیں چاہتے، یہ ان کے پلے نہیں پڑ رہی کہ میڈیا کے ساتھ جس طرح کا انہوں نے یعنی میچ ڈالا ہوا ہے، اور میڈیا کے لوگوں کے ساتھ وہ دوستی بھی کرتے ہیں، ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور بعد میں ان کو پھینٹا بھی لگاتے ہیں۔ کچھ صحافیوں کو ہاتھ چوٹ فواد چودھری صاحب نے تھپڑ مارے تھے ایک زمانے میں، اور وہ نامناسب طریقہ تھا، لیکن اس کے اوپر کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو صحافیوں کے حوالے سے، یا ابھی سوشل میڈیا پر سارے صحافی نہیں ہیں، بہت سے لوگ انڈیپینڈنٹ اوپینین کے ساتھ، کوئی لائر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اب تو یہ بھی لگتا ہے بعض اوقات کہ کوئی مستری ہے، کوئی ترخان ہے، کوئی کارپینٹر ہے، تو سب نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے۔ تو چلیں، جس کو سب کا اللہ تعالیٰ سب کی آواز، یعنی سب کو حق ہے بولنے کا، یہ آزادی اظہار آپ کا آئین قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں۔
خان صاحب اور ان کے اتحادی خاصے گھبرا گئے ہیں، اور اتنے گھبرا گئے ہیں کہ اب وہ اپنے اتحادیوں کے آستانوں کے چکر کاٹنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے آستانوں پر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ خان صاحب نے ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد جانے کی ٹھان لی ہے، اور انہوں نے اطلاع کر دی ہے کہ خان صاحب ایم کیو ایم کے دفتر کا دورہ کرنے والے ہیں، ایم کیو ایم کے اس دفتر میں جائیں گے اور اس ایم کیو ایم سے جا کے ملیں گے جس ایم کیو ایم کو خان صاحب نے بڑے بڑے الزام لگائے، اور آج کل ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم میرے ہاتھ سے جانے والی ہے۔ کیسے جانے والی ہے اس کی دو وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے گھبراہٹ کے کچھ اور آپ کو نشانیاں بتا دیں۔ گھبراہٹ کیوں بڑھی ہے؟ گھبراہٹ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی شہباز شریف سے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس سیاست کی یعنی اقتدار کی تبدیلی میں سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ اپارٹ فرام دیٹ کہ جہانگیر ترین کے بارے میں اپوزیشن کیا رائے رکھتی تھی یا کیا رائے رکھتی ہے، اس وقت جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے وہ ہے خان صاحب کو اقتدار سے باہر نکالنا، اور خان صاحب کا ٹارگٹ نمبر 1 یہ ہے کہ سارے مخالفین کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دینا، یا ان کے ساتھ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ صحافی ہوں، ان کے لیے یعنی سیاستدان صحافی جو ان کا مخالف ہے نا، اس کے لیے وہ کر رہے ہیں ایک طرف تیاری کہ ان کو تو کر دیں بند، اور دوسری طرف جو آپ کے اتحادی ہیں ان کے پھڑ لیں گوڈے گٹے، کیونکہ وجہ کہ وہ اس لیول پر اب کیوں آ گئے ہیں گوٹے گٹے پھڑنے کے، اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اب انہیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی جہاں سے وہ سپورٹ مانگ رہے تھے، اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کو وہاں سے کوئی خیرات مل جائے۔ اب آپ گھبراہٹ کا اندازہ لگائیں کہ گھبراہٹ کے عالم میں خان صاحب نے جلسے شروع کر دی۔ منڈی بہادر کا جلسہ آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اب ایک آدمی حکومت میں ہو اور حکومت میں رہ کر جلسے جلوس کرنے لگ پڑے تو یہ ایک خاصا خیرت کا مقام ہوتا ہے۔ اس سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ حالات کا رخ کس جانب جا رہا ہے۔ ابھی تو حکومت میں ہے تو ان کے پاس ایک مشینری ہے، یعنی انتظامیہ ان کے ماتحت ہے، تو وہ ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو، اسکولوں کالجوں کو، فیکٹری کے ملازمین کو، یعنی کسی بھی ایس ایچ او کے ذریعے، کسی بھی وہاں کے لوکل بندے کے ذریعے اکٹھا کر کے اپنے جلسے بڑے بڑے کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ اقتدار میں نہیں رہیں گے تو پھر یہ کام مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اقتدار میں رہ کر وہ اپنی پاور کو شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ الیکشن انہوں نے کرانے ہیں، الیکشن کا بھی ان کے اوپر مارچ میں ان کی حکومت اگر بچی تو پھر انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں جانا ہے، تو انہوں نے ایک آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا ہے کہ اب تمام لوگ جو ہیں وہ یعنی جو سیاستدان ہیں، جن میں وزراء اور پارلیمنٹ جو سینیٹر اور اراکین اسمبلی، ان کے حوالے سے یہ قانون تھا کہ وہ الیکشن کمپین کے دوران کسی بھی یعنی اس امیدوار کی کمپین کا حصہ نہیں بن سکتے، تو اس کو بھی یعنی ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بھی قانون لایا جا رہا ہے کہ یعنی الیکشن کمیشن کے اختیارات کو یا الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کو چینج کرنے کے لیے کابینہ سے ایک آرڈیننس منظور کرا لیا گیا ہے، اور اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا جی کہ یہ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ پر تمام سیاسی جماعتوں کو تحفظات تھے۔ کون سی سیاسی جماعتیں؟ جو حکومت میں ہیں، کیونکہ جو مخالفین ہیں وہ تو سیاسی جماعتیں ہی نہیں ہیں، وہ تو گنڈے بدماش اور چور ہیں، جن کے بارے میں خان صاحب کی آج بھی رائے ہے کہ نہیں چھڈاں گا، اور انہوں نے وہ اب بھی جلسوں میں کہتے ہیں کہ نہیں چھڈاں گا، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نہ چھڈو، پھڑتے لو، تو پکڑتے بھی نہیں، اور ان کے بارے میں باتیں بھی اس طرح کی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ جو سائبر ایکٹ قانون لایا جا رہا ہے، جس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جی جو اداروں کے اوپر تنقید کرے گا اس کو 5 سال سزا، اور اس کے لیے نشانہ ہے سوشل میڈیا۔ تو سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 8 کے تحت جو آزادی میسر ہے، اس آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور گھبراہٹ کی وجہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اگلے یعنی 48 گھنٹے میں یہ اور کھل کے سامنے آئے گی، جس طرح کی قوانین حکومت ڈیسپریٹ ہو کر بنا رہی ہے اور جس طرح کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے۔ تو خان صاحب نے پوری یعنی اب ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں، اور وقت آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو یا تو بچا لیں اس افتاد سے اگر وہ بچا سکتے ہیں،
یا پھر وہ جاتے جاتے یعنی ککھ نہ رہے گا ساڈا تے کنڈا نہیں رہن دے گا دوسرے دا، یعنی اگر ہمارا کچھ نہیں رہے گا تو تمہارا بھی کچھ نہیں رہے گا والا کھیل کھیل رہے ہیں. اور وہ سب کے یعنی پڑ گئے ہیں پیچھے. اور وہ آج سے نہیں پڑے ہوئے، وہ ایک عرصے سے صحافیوں کے پیچھے بھی ہیں، سیاستدانوں کے پیچھے بھی ہیں، اور اپنے سارے مخالفین کے پیچھے ہیں. اور سب سے اہم بات، وہ اپنے دوستوں کے پیچھے ہیں. یعنی جو دوست ان کا کسی کام کا نہیں رہتا اس کو مارتے ٹھڈا ٹشو کی طرح، اور اس کے بعد اس کی پھر ان کے اوپر چڑھ جاتا غصہ، اور وہ کہتے ہیں تن کے رکھو. جہانگیر ترین اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف انہوں نے شہزاد اکبر کو کس طرح، یا شہزاد اکبر نے انہیں کس طرح کنونس کیا. اور جہانگیر ترین کے ساتھ وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار تھے، لیکن انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر جہانگیر ترین کے ساتھ میں آل آؤٹ کھیلوں گا تو جہانگیر ترین میری حکومت گرا دے گا. تو ان کو سمجھایا گیا، تو اس وجہ سے اس وقت انہوں نے اس جہانگیر ترین والے معاملے سے ہاتھ کھینچ لیا. لیکن وہ بات ظاہر ہے وہ ختم نہیں ہوئی. جہانگیر ترین کے دل میں بہت سی باتیں ہیں، اور صرف جہانگیر ترین کے دل میں نہیں، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کے دل میں کئی باتیں ہیں، اور وہ موقع کی تلاش میں ہے. اور شاید وہ موقع آ گیا اور خان صاحب کو سمجھ میں آ گئی ہے. اور دو تین بڑے اہم وزراء جو کہ اس وقت ٹاپ پوزیشن میں ہیں، ان کے بارے میں بھی اطلاعات یہ ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، اور ادھر خان صاحب کو پتہ لگ گیا ہے. اور خان صاحب اب کار کچھ نہیں سکتے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، کہ کسی کو کہیں جی جواب دو یا پارٹی سے نکالیں گے تو اپنے اور زیادہ ان کے رنز کم ہو جائیں گے، سکور کم ہو جائے گا. تو اب وہ جائیں گے، یعنی پہلے جائیں گے ایم کیو ایم کے دفتر مرکز میں، پھر اس کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کے یعنی چودھری صاحب کے گھر جائیں عیادت کے لیے، جن انہوں ویسے آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی بھی اتحادی کے گھر جائیں. عیادت تو بڑی دور کی بات ہے، کسی سے وہ پوچھ ہی لیں کہ کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں بھی جب اپوزیشن کے رہنما چودھری شجاعت کی عیادت کرنے پہنچے اور ان کے گھر گئے، اور انہوں نے وہاں سیاسی معاملات بھی طے کیے، اس کے بعد بھی خان صاحب ان کے گھر نہیں گئے. لیکن اب ان کے سمجھ آ گئی ہے کہ جانا پڑے گا. اور یعنی اب پورا طرح نکلا ہوا ہے. یہ وہی عالم ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا مظہر عباس صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ وہی باڈی لینگویج ہے جو کہ بابر اعظم اور وسیم اکرم کی تھی. آپ نے دیکھو کہ میچ میں بابر اعظم کو، جو کہ باؤنڈری لائن پر تھے، وہ ٹیم کے کپتان ہیں، ان کو وسیم اکرم نے کس طرح جا کے ان سے سخت غصے میں باتیں کی، لب و لہجہ اور ان کی باڈی لینگویج. تو نظر آ رہا ہے کہ شکست کھانے والے لوگوں کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، اور وہ کس طرح ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں، ان کی حرکتیں بتا دیتی ہیں. تو اس وقت اگر کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، حکومت ہے ہاٹ واٹر میں. خان صاحب پورے ہاٹ واٹر میں گھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اب چونکہ اب اتنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اثر ان کے قریبی ساتھیوں پہ پڑ رہا ہے. وہ بلا شبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، لیکن جو اندر سے لوگ ان کے قریب ہیں وہ ہلے ہوئے ہیں. انہیں پتا کہ جناب گھبرانے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ کہ تحریک عدم اعتماد کب پیش کی جائے گی اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی. اس حوالے سے اپوزیشن اس معاملے کو بڑا سیکرٹ رکھ رہی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ معاملات کو حتمی انجام تک پہنچنے میں تھوڑا وقت لگے گا. نمبرز پورے ہیں، لیکن بیک اپ پلان جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے، کہ ان کیس کہ اگر نمبرز آگے پیچھے ہو بھی جائیں تو بھی یہ تحریک عدم اعتماد بیک فائر نہ کر جائے. تو خان صاحب جو آ کے کہہ رہے ہیں میں تیار ہوں اور میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لاؤ، کل لانی ہے تو آج لے آؤ اور فلان لے آؤ، ان کی وہی پرانی کیسٹیں چل رہی ہیں. ان کی باتیں اعتماد سے بالکل خالی ہیں. کوئی ان کے پاس پلان نظر نہیں آتا، اور کوئی ان کے پاس حکومت یعنی اس ملک کو مشکل سے نکالنے کا کوئی حل نظر نہیں آتا. ان حالات میں جبکہ ان کو اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہیے، وہ اپوزیشن کے ساتھ محاذرائی میں مصروف ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.